عزیز دوستوں، ایک بات تو آپ بالکل صاف سمجھ لیں کہ جنات انسان سے عشق کر سکتے ہیں۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ جنات کون سے ہیں یا کس کے پیروکار ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جن ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ بھی عشق کر سکتا ہے، لیکن اس بات کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ جن ہر انسان پہ عاشق ہوتا ہے۔ زیادہ تر جنات یا 90% جنات جوان عورتوں پہ یعنی کم عمر لڑکیوں پہ عاشق ہوتے ہیں۔ عاشق ہونے کی وجہ ان کا جسم بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ان کے جسم کی وجہ سے وہ اٹریکٹ ہو کے ان کو پسند کرنا شروع کر دیں، یا ان کا چہرہ بھی ہو سکتا ہے، یا بال یا آواز، یعنی کسی بھی چیز سے جن متاثر ہو کے اس لڑکی سے یعنی کہ اس کم عمر لڑکی سے عشق کر سکتا ہے۔ اور انہی وجوہات کی بنا پر جنات لڑکوں سے بھی عشق کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جنات میل اور فیمیل دونوں میں موجود ہیں، تو جو میل جنات ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں، اسی طرح سے جو فیمیل جنات ہوتی ہیں وہ لڑکوں کو پسند کرتی ہیں۔ بعض دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جن اگر کسی لڑکی پہ عاشق ہو تو اس کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچاتا اور نہ ہی اس کو کوئی پریشانی یا تکلیف دیتا ہے، کیونکہ اگر آپ بھی کسی کو پسند کریں، کسی سے پیار کریں، تو آپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو آپ کی وجہ سے کوئی تکلیف یا پریشانی نہ ہو۔ لیکن جب اس لڑکی کے لیے رشتے کی بات یا شادی کی بات چلتی ہے، یا اسی طرح سے اس لڑکے کے لیے جب شادی کی بات چلتی ہے، یا گھر والے ویسے ہی آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اب اس کا رشتہ کر دیا جائے، تو جنات اپنا ہونا اس وقت اپنا ہونا ظاہر کرنا شروع کرتا ہے۔ یعنی گھر میں اچانک سے کچھ برا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کبھی کوئی حادثہ، کبھی کوئی موت، یعنی ایسے عجیب و غریب اور خطرناک حادثے اس گھر میں ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس لڑکی یا اس لڑکے کی شادی کینسل ہوتی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ اس لڑکی کو ڈرامے خواب آنا شروع ہوتے ہیں، جسم پہ کٹ لگنا یا جسم پہ نشانات بننا شروع ہو جانا، جسم میں خارش، حد سے زیادہ جسم میں خارش ہونا، جسم اچانک سے بہت زیادہ موٹا ہونا شروع ہو جانا، یا جسم بہت زیادہ کمزور ہو جانا، چہرہ پیلے رنگ کا ہو جانا، چہرے سے نور مکمل طور پہ ختم ہو جانا۔ اس کے علاوہ بھی عاشق جنات کی اور بہت ساری علامات ہیں، جن میں خطرناک بیماری کا ایک دم سے خطرناک بیماری کا شروع ہو جانا، مرگی کے دورے عام ہو جانا، سانس لینے میں بہت زیادہ تکلیف کا احساس ہونا، جسم کے کسی حصے سے یا پورے جسم سے بدبو کا آنا شروع ہو جانا، یا ایسی بیماری میں مبتلا ہو جانا جس کا علاج ابھی تک نہ بنا ہو۔ مولانا عبدالسلام فرماتے ہیں، میرے پاس ایک لڑکی کا والد آیا اور اس نے اپنی بیٹی کی حالت یوں بیان کی کہ میری بیٹی ایک بہت خطرناک حادثے سے گزری ہے اور 2 ماہ سے بے ہوش پڑی ہے۔ اب وہ سن تو لیتی ہے لیکن بول نہیں سکتی، اس کا جسم کا کوئی بھی حصہ حرکت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ کچھ بھی کھانے کے لائق ہے، اور فلاں ہاسپٹل میں اس وقت پڑی ہے، جہاں ڈاکٹروں نے اسے نیند کی گولیاں کھلا کر سلا دیا ہے۔ اور ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ اس بچی کے تمام ٹیسٹ بالکل کلیئر ہیں، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ البتہ انہوں نے عارضی سانس اس بچی کو لگا دی ہے تاکہ اپنی زندگی کے باقی دن وہ گزار سکے۔ مولانا عبدالسلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ واقعہ سنا تو میں فوراً ہی اس کے پاس چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس بچی کے والد نے ہسپتال سے خصوصی طور پر میرے لیے اجازت لی۔ جب میں ہاسپٹل میں انٹر ہوا، اس بچی کے پاس پہنچا تو واقعتاً اس کی حالت ویسی ہی تھی جیسے اس کے والد نے بیان کی۔ میں نے اس بچی سے کچھ علامات کے بارے میں سوالات کیے، جادو کی علامات کے بارے میں سوالات کیے، تو اس بچی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو مجھے معلوم ہوا کہ اس بچی کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہے۔ اسی دوران مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، میں نے نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد جب میں دوبارہ اس بچی کے پاس آیا تو میں نے اس پہ دم کرنا شروع کر دیا، اور دم میں نے خصوصی طور پر دم میں سورہ فلق کو بار بار پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکی اللہ کے فضل و کرم سے اسی جگہ پہ بولنا شروع ہو گئی۔ اس کا باپ اور بھائی خوشی کے مارے رونا شروع ہو گئے۔ اس کے باپ نے میرے سر پہ بوسہ دیا اور مجھے اٹھا لیا، لیکن میں نے ان لوگوں کو یہ سمجھا دیا کہ شفا دینے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے، اور جب چاہے، جدھر چاہے، جہاں چاہے، جسے چاہے شفا دے سکتا ہے۔ تو عزیز دوستو، اس بات سے بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ جنات کا اثر آپ کو انتہائی خطرناک بیماری تک مبتلا کر سکتا ہے۔ اب جس بھی انسان کے اوپر عاشق جن کی علامات موجود ہوں تو وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھٹکنا شروع کر دیتا ہے، اور بعض دفعہ ایسے 2 نمبر جادوگروں کے پاس پہنچ جاتا ہے جن کو اللہ کا علم تو نہیں آتا، لیکن اس کی بیماری کو 4% سے 100% تک بڑھا دیتے ہیں۔
یاد رکھیں اللہ پاک نے ایسی کوئی بیماری، ایسی کوئی تکلیف، ایسی کوئی پریشانی اس دنیا میں نازل نہیں کی جس کا علاج قرآن میں نہ ہو۔ عاشق جن کا علاج راتوں رات نہیں ہوتا، اس کے علاج میں کم از کم 1 ماہ سے لے کے 6 ماہ تک کا ٹائم لگ سکتا ہے، اور اس کا علاج آپ جو بھی شروع کریں آپ نے وہی علاج 6 ماہ تک کرنا ہے۔ یہ بالکل نہیں کرنا کہ 1 ماہ تک یا 1 ہفتے تک یا 4 دن تک کچھ علاج کیا، اب فرق تو ظاہر نہیں ہو رہا تو اس عمل کو چھوڑ دو، بلکہ آپ نے 6 ماہ تک ریگولر 6 ماہ تک یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل وہ انسان بھی کر سکتا ہے جو قرآن کا پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ بھی یہ عمل کر سکتا ہے جو قرآن سیکھا ہوا ہے۔ آپ نے 6 ماہ تک لگاتار 6 ماہ تک ہر روز سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے، بے شک وہ 1 پیج، 4 پیج، 20 پیج، جہاں تک ہو سکے آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت ضرور کرنی ہے۔ اور میرے وہ بہن بھائی جن کو تلاوت نہیں آتی وہ اس کی ریکارڈنگ سن لیں، اور کوشش کریں جب ریکارڈنگ اس کی چل رہی ہو آپ نے دھیان سے اس کی ریکارڈنگ سننی ہے، اس نیت سے اس کی ریکارڈنگ سنیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس گھر میں لگاتار 3 راتوں تک جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، اس گھر سے جنات اور شیاطین ایسے بھاگتے ہیں جیسے وہاں پہ کبھی تھے ہی نہیں۔ میری بہنیں خاص دنوں میں اس کی ریکارڈنگ سن لیں، لیکن آپ نے اس کے لیے ناغہ نہیں کرنا، تھوڑی سنیں، زیادہ سنیں، مکمل سنیں، لیکن آپ نے سننی ضرور ہے۔ اسی طرح سے تھوڑی تلاوت کریں، زیادہ تلاوت کریں، لیکن آپ نے سورہ بقرہ کی ڈیلی تلاوت ضرور کرنی ہے۔ 6 ماہ تک لگاتار 6 ماہ تک آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ کو کسی بھی عامل کے پاس، کسی بھی بندے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی، کسی کی مصیبت دور ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔